یہ ناول انسانی زندگی، تقدیر، محبت، اخلاقیات اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے بارے میں ایک گہرا فلسفیانہ سوال اٹھاتا ہے۔ اس ناول کا بنیادی واقعہ ایک پل کا اچانک گر جانا ہے، جس کے نتیجے میں 5 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ حادثہ صرف ایک جسمانی سانحہ نہیں، بلکہ ایک فکری، مذہبی اور اخلاقی بحث کا نقطہ آغاز ہے۔ ناول کا مرکزی سوال یہ ہے: کیا انسانی موت محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی الہی منصوبہ موجود ہے؟ جونیپر، جو ایک مذہبی پادری ہے، اس حادثے کو محض حادثہ نہیں مانتا، بلکہ اسے خدا کی مرضی سمجھتا ہے۔ وہ اس بات کی تحقیق شروع کرتا ہے کہ وہ 5 لوگ کیوں مرے۔ کیا وہ اچھے تھے؟ کیا وہ برے تھے؟ کیا ان کی موت سزا تھی یا امتحان؟ یہاں ناول کا پہلا بڑا پیغام سامنے آتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دکھ اور موت کو معنی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکمل حقیقت انسان کے علم سے ماورا ہے۔ محبت بطور زندگی کی بنیاد۔ ناول کا دوسرا بڑا پیغام محبت کی اہمیت ہے۔ مصنف مختلف کرداروں کی زندگیوں کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہی اصل میں زندہ ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ مر جائیں۔ ناول کے 5 کردار، یہ سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح محبت، وفاداری اور قربانی سے جڑے ہوئے تھے۔ زندگی کی قدر لمبی عمر میں نہیں، بلکہ محبت کی گہرائی میں ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ محبت انسان کو امر بنا دیتی ہے۔ جسم مر جاتا ہے مگر محبت کا اثر باقی رہتا ہے۔ تقدیر بمقابلہ آزاد مرضی۔ اس ناول میں تقدیر اور آزاد مرضی کا مسئلہ بہت نمایاں ہے۔ کیا انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے یا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ پادری جونیپر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 5 لوگ کسی خاص وجہ سے مرے، مگر آخر کار اس پادری کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق غلط سمت میں جا رہی ہے۔ یہاں ناول کا تیسرا بڑا پیغام سامنے آتا ہے۔ انسان تقدیر کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکتا، مگر اسے اخلاقی طور پہ اچھا بننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی اگرچہ انسان اپنی موت کا وقت نہیں جانتا، مگر وہ اپنی زندگی کو بامعنی بنا سکتا ہے۔ اخلاقیات اور انسانی ذمہ داری۔ مصنف یہ بھی دکھاتا ہے کہ انسانی اخلاقیات کا اصل معیار صرف مذہبی قوانین نہیں، بلکہ انسانی ہمدردی ہے۔ ناول میں کچھ کردار مذہبی ہوتے ہوئے بھی سرد اور بے حس ہیں، جبکہ کچھ سادہ لوگ زیادہ رحم دل ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے: اصل نیکی دل کی نرمی، رحم اور محبت میں ہے، نہ کہ صرف رسمی عبادت میں۔ پادری جونیپر آخر میں اپنی تحقیق میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کی کتاب بھی جلا دی جاتی ہے، مگر اس ناکامی کے باوجود ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کو طاقت سے مسلط نہیں کیا جا سکتا، بلکہ محبت اور عاجزی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مذہبی، فلسفیانہ اور آفاقی پیغام۔ اس ناول کا ایک اور پیغام یہ ہے: زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم کیوں مرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے جیتے ہیں۔ مصنف یہ نہیں کہتا کہ خدا ظالم ہے یا مہربان، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں معنی خود پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پادری جونیپر کی ناکامی دراصل ایک کامیابی ہے، کیونکہ وہ آخر کار سمجھ جاتا ہے کہ خدا کے فیصلے انسان کے پیمانوں پر نہیں تولے جا سکتے۔ موت سزا نہیں بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ محبت ہی انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے۔
ہم ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ پادری جونیپر کی تحقیق کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ خدا نے ان پانچوں کو ایک خاص وقت پر اس لیے اٹھایا کیونکہ یا تو ان کا کام مکمل ہو چکا تھا یا وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پہ تھے جہاں ان کا مرنا ہی بہتر تھا۔ تاہم ناول کا یہ پیغام ہے کہ انسانی عقل خدا کے فیصلوں کو منطق کے پیمانے پہ نہیں ناپ سکتی۔ پادری کی تمام تر سائنسی اور مذہبی کوششیں اسے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے کچھ راز انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ناول کا مرکزی پیغام محبت کا پل ہے۔ محبت ہی وہ واحد پل ہے جو زندگی اور موت کے درمیان قائم رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مر جاتے ہیں لیکن جو محبت وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ باقی رہتی ہے۔ یادیں ہی وہ ذریعہ ہیں جو مرنے والوں کو زندوں سے جوڑے رکھتی ہیں۔ اگرچہ پل ٹوٹ گیا لیکن محبت کا روحانی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ ناول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں معنی تلاش کرنا ضروری ہے لیکن ہر واقعے کے پیچھے کیوں کا جواب تلاش کرنا شاید ناممکن ہو۔ ہمیں زندگی کو اس کی تمام تر بے یقینیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت ہی زندگی کا واحد بامعنی مقصد ہے۔ اس ناول کو دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تقدیر اور حادثے کا فلسفہ۔ ناول ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کیا انسان کی زندگی محض حادثہ ہے یا خدا کی طرف سے ایک منصوبہ؟ یہ سوال ہر دور، ہر مذہب اور ہر انسان کے ذہن میں موجود رہتا ہے۔ مصنف اس سوال کو نہایت سادگی مگر گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ محبت کی مختلف شکلیں۔ ناول دکھاتا ہے کہ ماں کی محبت، بھائیوں کی محبت، فنکار کی محبت، خاموش قربانی، خودغرض محبت، سب ایک ہی انسانی تجربے کے مختلف رنگ ہیں۔ یہ موضوع ناول کو عالمی سطح پر قابل مطالعہ بناتا ہے۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگی۔ ناول یہ ثابت کرتا ہے کہ رشتے کبھی سیدھے نہیں ہوتے، ان میں غلط فہمیاں، خاموشیاں، قربانیاں اور ادھورے پن ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندانہ پیشکش ناول کو کلاسک بناتی ہے۔ ناول میں خدا، تقدیر، موت اور محبت جیسے موضوعات کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ عیسائی، مسلمان، یہودی یا کسی بھی مذہب کا قاری اس میں اپنی روحانی سچائی تلاش کر سکتا ہے۔ فلسفیانہ سوالات۔ ناول پوچھتا ہے انسان کیوں جیتا ہے؟ محبت کا اصل مطلب کیا ہے؟ دکھ اور موت کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوالات ناول کو وقت سے ماورا بنا دیتے ہیں۔ یہ ناول دکھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، کبھی محبت دکھ بن جاتی ہے، کبھی محبت قربانی مانگتی ہے، کبھی محبت ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ حقیقت قاری کو گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ پل کا ٹوٹنا صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ زندگی کی ناپائیداری، موت کی اچانک آمد اور انسان کی بے بسی کی علامت ہے۔ یہ علامتی موت ناول کو ایک روحانی تجربہ بنا دیتی ہے۔ اب میں اس کہانی کا پلاٹ بتاتا ہوں۔ تھارٹن کا شاہکار ناول دی برج آف سینٹ لوئس رے محض ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی، موت اور انسانی تقدیر کے بارے میں گہرا فلسفیانہ مقالہ ہے۔ ناول کا آغاز سینٹ لوئس رے برج کا حادثہ اور برادر جونیپر کی جستجو۔ کہانی کا آغاز 20 جولائی 1714 کو پیرو میں ایک ہولناک حادثے سے ہوتا ہے۔ پیرو کا قدیم اور مشہور رسیوں والا پل جو برسوں سے قائم تھا اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور 5 مسافر گہری کھائی میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔
وہیں قریب ہی ایک پادری جونیپر موجود ہوتا ہے۔ وہ اس حادثے کو دیکھ کر لرز اٹھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک سائنسی اور مذہبی سوال جنم لیتا ہے، کیوں یہی 5 لوگ؟ وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اگلے کئی سال ان 5 افراد کی زندگیوں کی تحقیق میں گزار دیتا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ خدا کی حکمت کے تحت ان کی موت کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ اس وقت مرنے کے لیے تیار تھے۔ مارکیسیا اور پپیٹا، ادھوری محبت کا دکھ۔ پہلا حصہ مارکیسیا کی کہانی ہے۔ وہ ایک ایسی ماں ہے جو اپنی بیٹی سے جنونی حد تک محبت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت بیٹی کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور بیٹی اس سے دور اسپین چلی جاتی ہے۔ مارکیسیا اپنی تنہائی مٹانے کے لیے اپنی بیٹی کو خط لکھتی ہے، جو ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک یتیم لڑکی پپیٹا رہتی ہے، جسے ایبس نے مارکس کی خدمت کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ پل ٹوٹنے سے کچھ دن پہلے مارکیسیا کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی محبت خود غرضانہ تھی۔ وہ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرتی ہے اور پپیٹا کے ساتھ سفر پہ نکلتی ہے، لیکن اسی سفر کے دوران پل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں مصنف دکھاتا ہے کہ جب مارکیسیا نے روحانی سکون پا لیا تبھی اس کی موت واقع ہوئی۔ مارکیسیا کا خط۔ میری پیاری بیٹی کلارا، میں یہ خط اس امید کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ شاید اس کے الفاظ تمہارے دل تک پہنچ جائیں۔ اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میری تحریر اکثر تمہیں بوجھ لگتی ہے، مگر ایک ماں کا دل کب اپنی اولاد کے احساسات کا حساب رکھتا ہے؟ وہ تو بس بہتا ہے، کبھی خاموش آنسوؤں کی صورت، کبھی بے نام دعاؤں کی شکل میں۔ کلارا میری بیٹی، تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جسے میں نے ہمیشہ اپنے سے زیادہ عزیز رکھا، مگر شاید میں نے تمہیں اتنی شدت سے چاہا کہ تم میری محبت سے گھبرا گئیں۔ میں نے تمہیں اپنی تنہائی کا مرکز بنا لیا اور تم نے اپنی آزادی کی تلاش میں مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتی، شاید میں خود بھی اپنی شدتوں سے ڈرتی ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میں تھوڑا کم چاہتی، تھوڑا کم لکھتی، تھوڑا کم روکتی تو شاید تم میرے قریب رہتی، مگر محبت میں حساب کتاب کہاں ہوتا ہے؟ ماں کا دل تو بس ایک سمت میں دھڑکتا ہے اپنی اولاد کی طرف۔ آج جب میں پپیتا کے ساتھ سفر پہ نکلی ہوں تو پہلی بار مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ پپیتا کی خاموشی میں مجھے اپنی زندگی کا عکس دکھائی دیتا ہے، ایک ایسی لڑکی جو محبت کی طلبگار ہے مگر اسے کبھی مکمل محبت نہیں ملی۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک خادمہ سمجھا، مگر شاید وہ میری تنہائی کی واحد گواہ تھی۔ کلارا میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم میری تحریروں سے تھک چکی ہو، مگر یہ خط میں تمہیں اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں لکھ رہی۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہی ہوں کہ شاید تم جان سکو کہ میں بھی انسان ہوں، کمزور، خوفزدہ، مگر محبت سے بھری ہوئی۔ اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے تو یہ جان لینا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ دل سے چاہا۔ اگر کبھی تم میرے خطوں کو دوبارہ پڑھو تو ان میں اپنی ماں کی وہ محبت تلاش کرنا جو لفظوں کی شدت میں چھپ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ شاید یہ سفر مجھے تم سے مزید دور کر دے، شاید قریب، مگر ایک بات طے ہے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ تمہاری ماں۔ دوسری کہانی جڑواں بھائیوں ایسٹبن اور مینوئل کی ہے۔ دونوں یتیم تھے اور ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ان کی اپنی کوئی الگ پہچان نہ تھی۔ جب مینوئل
ایک اداکارہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور بعد میں ایک انفیکشن کی وجہ سے مر جاتا ہے تو ایسٹیبان بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسٹیبان اس صدمے سے اس قدر نڈھال ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچتا ہے۔ کیپٹن الوراڈو اسے اپنے ساتھ سمندری سفر پہ لے جانے کی پیشکش کرتا ہے تاکہ وہ نئی زندگی شروع کر سکے۔ ایسٹیبان جب اس نئے سفر کے لیے نکلتا ہے اور پل پار کرتا ہے تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی موت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا وہ اپنے بھائی کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا؟ تیسری کہانی انکل پیو کی ہے، جو ایک گھمنڈ کرنے والا لیکن باصلاحیت فنکار ہے۔ اس نے ایک عام لڑکی کو پیرو کی سب سے بڑی اداکارہ کیملی بنا دیا ہے۔ انکل پیو کیملی سے بے لوث محبت کرتا تھا، لیکن کیملی شہرت پا کر اسے بھول گئی۔ برسوں بعد جب کیملی چیچک کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتی ہے اور معاشرے سے کٹ جاتی ہے تو انکل پیو اسے اس کے بیٹے جمی کی تعلیم و تربیت کے لیے راضی کرتا ہے۔ وہ ننھے جمی کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے تاکہ اسے ایک بہتر مستقبل دے سکے، لیکن پل پر قدم رکھتے ہی تقدیر ان کا راستہ روک لیتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی زندگی کا مقصد پا چکا تھا اور ایک بچہ جس کی زندگی ابھی شروع ہونی تھی، دونوں ایک ساتھ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اختتام: محبت ہی واحد پل ہے۔ پادری جونیپر اپنی تحقیق مکمل کر لیتا ہے، لیکن اسے کوئی منطقی جواب نہیں ملتا۔ آخر کار چرچ اسے کفر کے جرم میں زندہ جلا دیتا ہے، کیونکہ اس نے خدا کے کاموں میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ ناول کا اصل پیغام آخر میں ایبس کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ خدا نے انہیں کیوں چنا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ سب مر کر بھی زندہ ہیں۔ مارکیسا کی بیٹی کیملی اور دیگر پسماندگان کی زندگی ان کی یاد سے بدل جاتی ہے۔ اس زمین پر زندوں کی ایک دنیا ہے اور مردوں کی ایک دنیا۔ دونوں کے درمیان جو چیز پل کا کام کرتی ہے وہ محبت۔ انسان مٹ جاتے ہیں، مادی پل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو محبت ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہی ہماری ایٹرنیٹی کا ثبوت ہے، ابدیت کا ثبوت ہے۔